السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے DKA ود بات، یعنی دل کی آواز ود بات۔ آج کا ہمارا ٹاپک مینٹل ڈس آرڈر، مینٹل النس کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ، شفا تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ رب العزت شفا دیتے ہیں، اور اس کو پکڑنا یا اس کے اوپر اس کا علاج کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کی اپنی خود ساختہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ 1920 کے اندر اسپینش فلو آیا تھا، وہ آل آف اے سڈن آیا تھا، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا تھا، بہت سارے لوگوں کو۔ ایگزیکٹلی مجھے تعداد تو نہیں پتا کہ وہ دیکھو فلانا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا، فلانا انجینئر بن گیا، فلانا اتنا اچھا بزنس مین بن گیا، فلانا انٹرپرینور بن گیا، فلانا جو ہے وہ ڈائریکٹر بن گیا۔ مطلب یہ روزمرہ کی چیزیں جو ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے بچوں میں، ادھر لڑکا ہو لڑکی ہو، تو وہ ظاہری بات ہے اب اس کی کیپیسٹی کچھ اور ہے، ہم اس کے اندر کوئی اور چیز بلٹ ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو اسی طرح ہے کہ ایک چھوٹی 800 cc کار ہے، اس کے اندر آپ ٹرک انجن تو نہیں ڈال سکتے۔ سمپل سی چیز ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ 800 cc کار کے اندر آپ ٹرک انجن ڈال دیں اتنا بڑا، تو وہ شاید کسی طریقے سے آپ اس کو فٹ کر بھی دیں، لیکن وہ جب چلے گا تو وہ اس نے جو تباہیاں پھیرنی ہے تو وہ گاڑی جو ہے وہ بیچاری سڑک پہ کھلی پڑی ہوگی۔ ایک بندے کی پرسنالٹی نہیں، لیکن ہم اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے الفاظوں سے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری بات کو مانے، ہم جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح کریں۔ کئی دفعہ ہو جاتا ہے، لوگ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن میجورٹی میں ایسا نہیں ہوتا، لوگ نہیں سمجھتے، ان کی انٹینشنز کچھ اور ہوتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اپنی ان چیزوں کو کر کے۔ لیکن ہم جب ان کو زبردستی ان چیزوں کو ان کے اندر فیڈ ان کرتے ہیں اور پھر وہ رزلٹ لینا شروع کرتے ہیں، تو پھر اس کا جو آؤٹ کم ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے ڈپریشن کی صورت میں۔ اصولی طور پہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، کافی زیادہ توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں، اور وہ توجہ ان کو سب سے بہترین جو توجہ ہوتی ہے نا، ان کو گھر سے مل سکتی، ماں کی صورت میں، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، اور اگر آپ کے کوئی بہنوئی ہیں یا آپ کے کوئی اس طرح کے اور کوئی رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، ان کی صورت میں آپ کو ایک اچھی سپورٹ مل سکتی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کس سے بات کرنی چاہیے، کون ایسا ہے جو مجھے سنتا ہے، رادر کہ آپ اس چیز کو اپنے اندر رکھیں کہ نہیں، اگر میں نے کہہ دیا تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے۔ آپ ان کے لیے نہیں جی رہے، لیٹ them say whatever they were thinking in their minds۔ ان کو کہنے دیں، ان کی باتوں پہ غور نہ کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا، آپ نے اپنے طرف توجہ دینی ہے۔ زندگی بہت پریشیس ہے، ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اس زندگی کو ود ان دا باؤنڈری رہ کے فل طریقے سے جینا چاہیے، رادر کے گھٹ گھٹ کے، ڈر کے، پریشان ہو کے، سہ کے چیزوں کو جینے سے اس کا میرے نزدیک کوئی ایسا اس کا کوئی رزلٹ مجھے تو نہیں نظر آتا۔ ہمیں کیا کرنا ہوتا کہ جب کوئی ہمارے پاس آتا نا، اگر لیٹ سپوز کوئی بچہ یا بچی، کوئی بزرگ، کوئی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، تو جب وہ اس سچویشن میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا لک آفٹر کرتے ہیں، میڈیسنز بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک چیز اور بھی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں CBT۔ CBT مینس کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، یعنی کہ وہ بات کرتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے کی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کو ٹریگر کر گیا، اور اس ٹریگر کی وجہ سے آپ کی جو لائف ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ایک دم سے، یعنی کہ ایک بہت اچھی زندگی گزرتی ایک دم سے وہ جو ہے نا ڈارک کے اندر چلے گی، ایک شیڈی لائف ہو گئی آپ کی، تو وہ اس چیز کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بچہ یا بچی، تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ چیز عام ہو گئی، اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس وجہ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ وجہ ہے کیا۔ obviously سمپل سی چیز ہے، وجہ کیا ہے؟ unnecessary کمپیئر کرنا دوسروں کے ساتھ، یا unnecessary کوئی پریشرائز کرنا کسی چیز کے ساتھ، ادھر خدا مثلا ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ شادی کی بات ہے، نہیں جی تم نے یہی شادی کرنی ہے، unnecessary پریشرائز کر دیا۔ بھائی تم نے تو مثلا ڈگری لینی ہے تو کسی بہت نامی یونیورسٹی سے لینی ہے، unnecessary پریشر، ایک unnecessary اس کے اوپر برڈن ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد جی وہ فلانے کو دیکھو، اس نے 2 سال میں اپنا بزنس سیٹ کر لیا، یا 2 سال میں وہ کہاں پہنچ گیا، یا
تو تم اپنے آپ کو دیکھو. یہ اننیسیسری پریشر. بہترین حل یہ ہے کہ بیٹھیں, بات کریں, ان سے ان کی رائے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر کرتا ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, وہ آپ نے اپنے گھر میں کرنی, اور جو گھر کی تھراپی ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے, کیونکہ آپ ہر چیز although کہ ان کو بھی آپ کو بتانی پڑتی ہے, کیونکہ نہیں بتائیں گے تو آپ کا علاج نہیں ہوگا. قصہ مختصر یہ کہ اپنے آپ کو اننیسیسری پریشرائز نہ کریں, کسی کو اننیسیسری پریشر نہ دیں, کوئی کمپیئر نہ کریں, کسی قسم کی کوئی اس طرح کی امیدیں نہ لگائیں جو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. تو اس سے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اور جو لوگ اس ڈپریشن میں, انگزائٹی میں یا پینک اٹیکس کے اندر یا کسی اور ذہنی الجھن کا شکار ہیں, پلیز آپ ڈسکس کریں اپنے والدین سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے, اپنی بہن سے, اپنے کزن سے. ان کو بتائیں کہ یہ میرا مسئلہ, اور اس کو بتائیں جو سمجھتا ہو, اس کو نہ بتائیں جو مزید آپ کو مذاق بنا دے. یہ تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. مجھے اگر مجھے پتا ہے کہ یار یہ میرا کزن یا یہ میری کزن جو ہے یہ میری بات سنتی ہے, یہ میری والدہ میری بات سنتی ہے, میرے والد صاحب میری بات سنتے ہیں, یا میرا بھائی میری بات سنتا ہے, اور وہ مجھے سمجھتا ہے, تو میں اس سے بات کروں گا اور اس کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکشن کریں. کیونکہ یہ چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسکشن سے ختم ہوتی ہے. وہ جیسے میں نے اپنا آپ کو ذکر کیا نا کہ مجھے جب پینک اٹیک ہے تو میں نے اس ریزن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, اور مجھے پتا لگ گیا کیا ریزن تھی. کہ کیونکہ میں پہلے فلی آکوپائڈ تھا والد صاحب کے کاموں میں, وہ آل آف اے سڈن وہ میری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی, تو مجھے پینک اٹیک آ گیا کہ میں کیا کروں گا. تو پھر میں نے ان چیزوں کو کم کرنا شروع کیا, اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا شروع کیا, ان چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا. ہاں جی یہ چیز تھی, اب نہیں ہے, اب کچھ اور چیز میں. تو آپ جب آپ کو کبھی ڈپریشن ہو, میں بہت چھوٹی سی ٹپ بتا رہا ہوں, اگر آپ کو کوئی ڈپریشن ہو, کوئی پینک اٹیک آئے یا کوئی اس طرح کی انگزائٹی ہو, تو اس کے لیے بڑی اچھی سی چیز ہے کہ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں. آپ اپنے یہ مثلا آپ کے ہاتھ کی لکیریں نا, آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, انگزائٹی ہو رہی ہے, کچھ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے, آپ نے ہاتھ کی لکیروں کی لائنیں گننا شروع کر دیں. لائنیں گنیں آپ اپنے ہاتھ کی لکیروں کی لائنیں, اچھا یہ تو آپ دیکھیں آپ کی ٹینشن ڈائیورٹ ہوگی اور آپ اس چیز سے باہر آ جائیں گے. یہ میں نے بتایا نا کہ اللہ نے بڑی خوبصورت زندگی دی ہے, تو ہمیں اللہ کو اللہ کی امانت اسی طریقے سے واپس کرنی ہے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم امانتی ہیں اللہ کے اس دنیا کے اندر. تو اپنے آپ کو دیکھیں, کوشش کریں کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے, ڈسکس کریں لوگوں کے ساتھ, اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ڈسکس کریں. تو آئی ہوپ کہ میری بات آپ لوگ کو جو کہ میں نے کوشش کی سمجھانے کی, شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اور اسی امید کے ساتھ کہ میں تو ایک ایسا عمل کرنے نکلا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے میری اس میں مدد کریں, اور لوگ جو ہیں وہ اس کو مجھے سپورٹ کریں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. اور آگے بھی مزید اچھے اور ٹاپکس آئیں گے. شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگے کہ میں کوئی اسپیکر ہوں. نو, آئی ایم ناٹ اے اسپیکر, آئی ایم اے نارمل مین. ایک عام آدمی ہوں, ایک عام سوچ اور عام فیلنگز کے ساتھ میں آپ لوگ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور آپ لوگ کی آواز بن کے بیٹھ. تو خیال رکھیے اپنا بھی اور اپنے گرد و نواح کا بھی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے خیر آفیت المعاملات کرے. اللہ حافظ, بہت شکریہ.